आ गया। सरकार से पहले शादी का अमल कहाँ से आ गया? तिलावत कुरान से पहले ये शादी का अमल कहाँ से आ गया? मेरे मिल्लत के नौजवानों, नमाज अपनी जगह पर फर्ज है, ज़कात अपनी जगह पर फर्ज है, हज मालदारों पर अपनी जगह पर फर्ज है, तिलावत कुरान करना अपनी जगह पर बाहर से सवाब है, हज ज़कात करते अदा करना अपनी जगह पर बाहर से सवाब है। मगर मेरे मिल्लत के नौजवानों, शादी इतना प्यारा अमल है जो अमल दुनिया में नहीं शुरू हुआ, बल्कि देखा जाए ये अमल सबसे पहले अल्लाह ताला ने जन्नत में हमारे बाप और हमारी माँ हज़रत हव्वा के साथ ये अमल पेश आता है। अब गौर कर सकते हैं, नमाज फर्ज नहीं हुई है मगर निकाह का अमल पाया जा रहा है, ज़कात फर्ज नहीं हुई है मगर निकाह का अमल पाया जा रहा है, हज फर्ज नहीं हुए है मगर निकाह का अमल पाया जा रहा है। तो पता क्या चला कि ये निकाह का अमल अल्लाह के नजर में बहुत महबूब अमल है और दुनिया में नहीं, सबसे पहले इस अमल पे जो अमल किया गया और दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में अमल किया गया और किसी और के साथ नहीं बल्कि तमाम इंसानों के माँ बाप हज़रत आदम और हव्वा के साथ ये अमल पाया जा रहा है। मेरी मिल्लत के नौजवान और आगे बढ़ने से पता चलेगा, कोई भी दुनिया में अमल करते हैं तो जब तक आप अमल करेंगे तब तक आपको सवाब मिलेगा। मसलन नमाज पढ़ रहे हैं, जब तक नमाज पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा। मसलन फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, अगर 10 मिनट में नमाज पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट सवाब मिलेगा। नमाज खत्म हुई, सवाब मिलना बंद हो गया। अब जो हर का वक्त आया है, आप जो हर की नमाजें पढ़ रहे हैं 12 रकात पढ़ने में जितना आपको वक्त लगेगा उतना आपको सवाब मिलेगा। अगर 15 मिनट में अदा कर लिए तो 15 मिनट सवाब लिखा जाएगा। अगर 20 मिनट में नमाज अदा कर लिए तो 20 मिनट सवाब लिखा जाएगा। मगर जैसे ही आपका अमल पूरा हुआ, सवाब का दरवाजा बंद, अब आपको सवाब नहीं मिल सकता। ऐसी असर का वक्त आया, जब तक पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा। ईशा का वक्त आया, जब तक ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं तब तक आपको इसका सवाब मिलता है। फिर सवाब का दरवाजा बंद, फजर का वक्त आया, बस यही अमल जब तक कर रहे हैं तब तक सवाब मिलेगा। यही अमल नहीं बल्कि और आगे बढ़िए, आप नमाज फजर के बाद आप कुरान पढ़ना शुरू किए हैं, जितने देर कुरान पढ़ेंगे आपको उतना सवाब मिलेगा। 10 मिनट कुरान पढ़ रहे हैं 10 मिनट सवाब लिखा जाएगा। 20 मिनट कुरान पढ़ रहे हैं 20 मिनट सवाब लिखा जाएगा। आधा घंटा कुरान पढ़ रहे हैं आधा घंटा सवाब लिखा जाएगा। यानी जब तक कुरान पढ़ते रहेंगे सवाब मिलता रहेगा। कुरान बंद करके आपने रख दिया, अमल का दरवाजा बंद, अब आपको सवाब नहीं मिल सकता। ऐसे और अमल के बारे में तहज्जुद की नमाज के लिए रात की तारीख के मौत जब तक तस्बीह पढ़ रहे हैं तब तक आपको सवाब मिलेगा। 1 घंटा या 2 घंटा आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, 1 से 2 घंटा तक सवाब मिलेगा। अमल आपका खत्म हो गया, सवाब मिलना भी बंद हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे अमल है। अब हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, हज तो 1 दिन में नहीं किया जाता, 2 दिन में नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए बहुत सारे दिन लगते हैं। तो जब तक आप हज कर रहे हैं तब तक आपको सवाब मिल रहा है। मसलन आप सफर हज में अगर 10 दिन के लिए गए हैं तो 10 दिन तक सवाब लिखा जाएगा। 20 दिन के लिए गए हैं तो लगातार 20 दिन तक का सवाब लिखा जाएगा। 25 दिन के लिए गए हैं 25 दिन तक का सवाब लिखा जाएगा। आज के जमाने में 40 से 42 से 43 दिन, कहीं कहीं 45 दिन का हज का सफर होता है। 45 दिन तक आपको सवाब मिलता रहेगा। मतलब घर से निकले हज के लिए सवाब मिलना शुरू हो गया। फरिश्ते नामे अमल में सवाब लिखना शुरू कर दिए। 1 दिन लिखा गया, 2 दिन लिखा गया, 3 दिन लिखा गया। अब मदीना पहुंच गए, वहाँ भी सवाब लिखा जा रहा है। मक्का पहुंच गए, वहाँ भी सवाब लिखा जा रहा है। मीना पहुंच गए, वहाँ भी सवाब लिखा जा रहा है। मुज़दलिफा पहुंच गए, वहाँ भी सवाब लिखा जा रहा है। अराफात पहुंच गए, वहाँ भी सवाब लिखा जा रहा है। जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं सवाब लिखा जा रहा है। और जब वहाँ से वापसी हो रही है, जैसे ही आप घर पहुंचे हैं हज आपका पूरा हो गया। इसलिए उलमा फरमाते हैं जब कोई हाजी हज से आए तो घर में दाखिल होने से पहले उनसे दुआ करवा लेना, इसलिए बख्शे बख्शाए होते हैं। जब
نہیں داخل ہوتے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو بھی وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کے بارے میں بھی یہی ہے، اگر 45 دن کا سفر ہے تو 45 دن تک کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، مگر جیسے گھر میں آئے اب عمل نہیں لکھا جائے گا، ثواب نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ جو آپ عمل کر رہے تھے اب وہ عمل ختم ہو گیا، گویا ثواب کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ یعنی تمام اعمال کے بارے میں یہی ہے، جب تک آپ نیک اعمال کر رہے ہیں ثواب مل رہا ہے، عمل ختم، ثواب کا دروازہ بند، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، نبی کی شان دیکھیے، نبی کی پیغام دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے۔ یہ شادی، یہ نکاح کوئی بھی بندہ مومن ایک دن کے لیے نہیں کرتا، 2 دن کے لیے نہیں کرتا، 3 دن کے لیے نہیں کرتا، مہینہ تو مہینہ کے لیے نہیں کرتا، 6 مہینہ سال بھر کے لیے نہیں کرتا، بلکہ زندگی بھر کے لیے نکاح کرتا ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ جب زندگی بھر کے لیے آپ نے سنت کا یہ عمل کیا نکاح، تو روایت یہ ملتی ہے کہ زندگی بھر آپ کو سنت رسول کا ثواب ملتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ رسالت۔ یہ ملت کے نوجوانوں، یہ نکاح کا عمل ہے، زندگی بھر کے لیے انسان نکاح کرتا ہے، اور نکاح اکروا سنت رسول سمجھ کر کرتا ہے، ثواب کے نیت سے کرتا ہے، رسول پاک کی اطاعت میں کرتا ہے، رسول کی محبت میں کرتا ہے، تو زندگی بھر اسے سنت رسول کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکاح کتنا پیارا عمل ہے۔ یہی تک نہیں بلکہ میں نے روایتوں میں یہاں تک پڑھا کہ کوئی بندہ مومن ایسا ہے جو غیر شادی شدہ ہے، یعنی نکاح نہیں کیا ہے اور غیر شادی شدہ اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 2 ہی رکعت کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھے ہیں تو 10 رکعت کا ثواب ملے گا، 2 رکعت پڑھے ہیں تو 20 رکعت کا ثواب ملے گا، آپ اگر 2 رکعت پڑھے ہیں تو 30 رکعت کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، اگر غیر شادی شدہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو 2 ہی رکعت کا ثواب ملے گا، مگر کوئی نکاح والا، کوئی شادی شدہ اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اسے 70 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر شادی شدہ ہے تو اللہ کا کتنا آپ پر انعام ہو رہا ہے، اللہ کی کتنی رحمتیں آپ پر اتر رہی ہے۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو 70 رکعت نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ، ذرا محبت کہیں یا رسول اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ جتنا نعرہ ہوتا ہے اور جتنی آوازیں ہوتی ہے، جتنی طاقتیں ہوتی ہے، یہ سب نعت خانوں میں صرف ہو جاتے ہیں۔ تقریر کی باری آتی ہے تو لوگ یا تو جلسہ گاہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یا آنکھیں بند کرنے لگتے ہیں، یا پھر اپنے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکا لیتے ہیں، کیونکہ نعت سنتے سنتے، نعرہ لگاتے لگاتے لوگ اتنے تھک جاتے ہیں کہ اب انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یاد رکھیں نعت پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، نعت پڑھنا ضرور ثواب کا کام ہے، یہ عشق رسول کی علامت ہے، نبی سے محبت کی علامت ہے، مگر حقیقت میں دل کی دنیا چمکانا ہے، عمل کی دنیا چمکانا ہے، اپنے ایمان کو چمکانا ہے، گناہ کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ علماء کرام کی تقاریر سننا ہوگا، اس لیے کہ جب تک آپ تقریر نہیں سنیں گے نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، زکات کے فرائض کے حکم معلوم نہیں ہوگا، حج کے فرائض کے احکامات معلوم نہیں ہوں گے، اور بھی اعمال ہے اب اس کے متعلق ہے آپ کو معلومات حاصل نہیں ہوگا، بلکہ آپ تقریر سنیں گے تب تمام اعمال صالحہ کے بارے میں اس کے فرائض بھی معلوم ہوں گے، اس کے واجبات بھی معلوم ہوں گے، اس کے شرائط بھی معلوم ہوں گے۔ اس سلسلے میں اگر امتحان دینا ہے تو میں لے سکتا ہوں،
امتحان دینا ہے تو میں لے سکتا ہوں کہ تقریر سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. میں یہ سوال کر رہا ہوں پورے مجمع سے کہ نکاح جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں بہت سارے فرائض ہیں، وضو کرتے ہیں اس میں بھی فرائض ہیں، آپ غسل کرتے ہیں اس میں بھی فرائض ہیں. اگر غسل میں جو فرائض ہیں آپ چھوڑ دیے تو غسل جو ہے صحیح نہیں ہوگا. وضو میں جو فرائض ہیں آپ نے فرض کو چھوڑ دیا، وضو درست نہیں ہوگا. نماز میں جو فرائض ہیں آپ نے اگر ان فرائض میں سے ایک بھی فرض چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہو سکتی. گویا نماز صحیح کرنے کے لیے فرائض واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہوگا. وضو کو مکمل کرنے کے لیے فرائض کو بہترین طریقے سے اسے عمل میں لانا ہوگا. ایسے ہی بھی اور بہت سارے اعمال ہیں جس میں فرائض ہیں. اپنے عمل کو مضبوط و مستحکم بنانے کے لیے، رب کی بارگاہ میں مقبول کرانے کے لیے اگر آپ عمل کر رہے ہیں اس کے جو فرائض ہیں آپ کو فرائض میں مکمل عمل کرنا ہوگا تاکہ آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتا بننا چاہیے. وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4 ہیں، بہت مشہور ہے. وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ زور سے بولیں اور زور سے. اسی جگہ پر آپ غسل کے فرائض بتا دیں کتنے ہیں؟ زور سے بولیں کتنے ہیں؟ غسل کے فرائض معلوم ہے آپ کے 3 ہیں. وضو کے فرائض معلوم ہے آپ کے 3 ہیں. فرائض نماز کتنے ہیں؟ 7 ہیں. فرائض نماز کتنے ہیں؟ زور سے بولیں فرائض نماز. اس لیے میں بلا رہا ہوں تاکہ جن کو یاد نہ ان کو بھی یاد ہو جائے، کیونکہ 7 ایسے نماز میں فرائض ہیں. کوئی بندہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے یا انجانے بھی چھوڑ دے تو نماز نہیں ہو سکتی. اس نماز کو دہرانا پڑے گا، پھر اسے پڑھنا پڑے گا. اس لیے اگر نے فرض چھوڑ دیا، اگر نماز کی سنتیں چھوڑ گئی نماز ہو گئی، نماز میں مستحبات چھوٹ گئے تو نماز ہو گئے. بلکہ جو فرائض ہوتے ہیں اگر وہ چھوٹ گئے تو نماز نہیں ہو سکتی بلکہ دہرانا پڑے گا. اگر واجبات چھوٹ گئے تو سجدہ سہو کر لیے تو نماز ہو جائے گی. مگر فرائض چھوٹ گئے اور پھر نماز میں سجدہ سہو کریں گے پھر بھی نماز نہیں ہو سکتی. آپ کو نماز دہرانا ہی پڑے گا. اس لیے میں زور سے بلوا رہا ہوں تاکہ سبوں کو معلوم ہو جائے فرائض نماز کتنے ہیں. زور سے بولیں. نماز پڑھنے سے پہلے جو اسلام نے شرائط باندھا ہے تو شرائط نماز کتنے ہیں؟ 6 ہیں. شرائط نماز کتنے ہیں؟ 6 ہیں. جب تک یہ 6 عمل نہیں پایا جائے گا اب مسلح پہ نہیں جا